انسانوں کے نام افزار ریحان۔ حالات ابھی اور بگڑیں گے، 90 دن میں انتخابات ہوتے نہیں دکھتے۔ آج کا کالم اصولاً یوم جمہوریہ کی ترغیب یا وکالت کے لیے بنتا ہے، کیونکہ کسی بھی آئینی و جمہوری مملکت میں آئین و جمہوریت سے اپنی وابستگی کو واضح یا پختہ تر کرنے کے لیے اس نوع کا دن ضرور منایا جانا چاہیے۔ تقریباً تمام مہذب جمہوریتوں میں اس کا چلن ہے۔ زیادہ دور جانے کی بجائے اپنی ہمسائیگی میں انڈیا کو بطور مثال ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، جس کی بالغ نظر ذمہ دار قیادت نے آزادی سے پہلے ہی سیکولر جمہوری آئین کے حوالے سے کام شروع کر دیا تھا، اور آزادی کے ابتدائی برسوں میں ہی عصری و قومی تقاضوں سے ہم آہنگ ایسا آئین نافذ کر دیا گیا جو نہ صرف دبے ہوئے طبقات کے حقوق کا ضامن ہے بلکہ ماڈریٹ لبرل انڈیا کی قومی سلامتی اور استحکام کا باعث ہے، اور نفاذ کی اسی تاریخ کو وہ اپنے ملک اور پوری دنیا میں ریپبلک ڈے یا یوم جمہوریہ کی حیثیت سے مناتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں قیام ملک سے پہلے چھوڑ قیام کے بعد بھی کنفیوز، موقع پرست اور آمرانہ ذہنیت کی پروردہ کوتاہ نظر قیادت کو اس کا ادراک تھا، اور نہ ہی ایسا کوئی ولولہ و عزم۔ ہماری عسکری آمریتوں کو بھی اس نوع کا یوم جمہوریہ خوش دلی سے راست نہیں آ سکتا تھا، اس لیے ہم قرارداد لاہور یا پاکستان لے کر بیٹھ گئے اور آج تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اگر اس قرارداد کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو بڑی دلخراش کہانیاں سامنے آئیں گی۔ یہاں عسکری آمریتوں کی خبر گیری تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے، جبکہ نام نہاد جمہوری آمریتوں کی فرعونی ذہنیتوں کو تقدس کے لبادے میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ بہرحال درویش کی آرزو ہے کہ یہاں 23 مارچ کو بطور ریپبلکن ڈے ڈکلیئر کیا جائے اور منایا جائے۔ اس حوالے سے کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر باوجود آئندہ پر چھوڑے دیتے ہیں، کیونکہ اس سے بھی کہیں بڑے ایشوز اس وقت منہ کھولے کھڑے ہیں۔ ان بڑے ایشوز میں ایک تو IMF سے معاہدے میں حائل مزید ٹاس کا جائزہ ہے، جس کے ساتھ ہی معروف امریکی نمائندے زلمے خلیلزاد کے پاکستانی سیاست اور اس میں ہمارے موجودہ جناح ثالث کے رول سے متعلق بیانات ہیں۔ امریکی ڈیموکریٹ رکن کانگریس مائک لیون نے بھی کھلاڑی لیڈر سے رابطہ کرتے ہوئے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات کی ہے۔ انہوں نے PTI کارکنان پر پولیس کے مبینہ تشدد کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ زلمے خلیلزاد نے واضح لفظوں میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر یہاں سیاسی تباہی کی روش چلتی رہی تو اس ملک کی قومی سلامتی کو خطرہ ہوگا۔ حکمران اتحاد کے زیر کنٹرول پارلیمنٹ PTI لیڈر کو نہل اور اس کی پارٹی کو کالعدم کروانے کے اقدامات اٹھا سکتی ہے۔ اگر ایسے ہوا تو پاکستان کے لیے IMF کی امداد پر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، اور اس کے لیے عالمی تعاون بھی کم ہو جائے گا۔ اس طرح پاکستان میں سیاسی تقسیم اور تشدد مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکی نمائندوں کو اس شخص کے حوالے سے اتنی بے چینی کیوں ہے جو کل تک اپنی حکومت کے گرہ جانے کا سارا ملبہ امریکہ پر ڈالتے ہوئے سائفر لہرایا کرتا تھا؟ اس سے بھی بڑے سوالات ہماری جوڈیشری کے حوالے سے ہیں۔ آخر وہ ایک شخص کی ناروا حمایت میں جاتے ہوئے کیوں اپنے وقار کا خیال بھی نہیں کر رہے؟ کیا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے والوں کا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ وہ جہاں سیاست میں تشدد کی آمیزش کے خلاف کوئی قابل عمل حل پیش کرے، وہیں جوڈیشری کے اندر ہونے والی بے انصافیوں کے تدارک کا لائے عمل بھی وضع کریں؟ اس وقت ہماری جوڈیشری کے حوالے سے جس نوع کی اندرونی کہانیاں زبان زد عوام و خاص ہیں، عوامی نمائندوں کو بہت پہلے کا کرتے ہوئے غیر منتخب اداروں یا اشخاص کو شفاف سسٹم کے تحت ضابطے میں لانا چاہیے تھا۔ تو آپ دیدی اختیارات و معاملات کا بھی تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ ان دنوں ہمارے میڈیا میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی ویڈیو ٹیپ کے اتنے ہی چرچے ہیں جتنے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حالیہ انٹرویو کے تہلکے۔ سمجھنے والوں کے لیے ان ہر دو رپورٹس میں بہت کچھ چشم کشا ہے، اگرچہ ان کی اہمیت ختم کرنے کے لیے مخصوص مقاصد رکھنے والے مختلف نوع اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ پنجاب کے سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر کے بیان کردہ حقائق کو یہ کہتے ہوئے قابل استرداد قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ حکومتی کسٹڈی میں ہیں، لہذا زیر حراست شخص کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ درویش کی نظر میں اس اعتراض کی جو بھی حیثیت ہے، ہمیں اس نوع کے انکشافات کو زمینی و واقعاتی حقائق کی مطابقت کے تناظر میں پرکھنا چاہیے۔ سرکمسٹینشیل ایویڈنس یا واقعاتی شاہدیں یہی ہوتی ہیں۔ جب بہت سے ٹھوس حقائق انکشافات کی چگلی کھا رہے ہوں تو کسی بھی سچائی کو یوں شتابی سے مٹی پاؤ پالیسی میں نہیں دبانا چاہیے۔ کیا اس نوع کی تمام کہانیاں ماں قبل آڈیو کیسٹوں کی صورت سامنے نہیں آ چکی ہیں؟ اگر کسی کو وہ جعلی لگتی ہیں تو ان کا فرانزک کیوں نہیں کروا لیا جاتا؟ جب ہمارے ہاں ساری گیمیں ہی مفاداتی چل رہی ہیں تو اس نوع کے انکشافات یا حقائق سے چشم پوشی کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جیسے ہماری معیشت تباہ حال ہوئی پڑی ہے، کچھ ویسی ہی صورتحال ہماری ادارہ جاتی بھی ہے۔ سیاسی صورتحال پر چونکہ کھل کر اظہار خیال کیا جا سکتا ہے اور سیاستدانوں کو متعاون کرنا یہاں ایک پسندیدہ روایت چلی آ رہی ہے، جبکہ معاملہ اگر عدالتی و عسکری یا ادارہ جاتی آ جائے تو اس پر کھلے بندوں حقائق واضح کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج اگر ایک ریٹائرڈ جنرل نے سیاست کے لبادے میں اتارے گئے اپنے کچھ لیڈران یا کٹ پتلیوں یا صحافیوں کو ننگا کیا، تو وہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری نے انصاف کی کرسیوں پر متمکن کئی ہستیوں کے چہروں سے بھی نقاب ہٹایا ہے۔ سیکرٹری ٹو CM کی اپنی ذات
پر وارد ہونے والے اعتراضات اپنی جگہ، مگر انہوں نے اعلیٰ جوڈیشری کے متعلق جو کوائف مہیا کیے ہیں وہ ہوشربا ہیں۔ یہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہدایت تھی کہ اپنے ٹاؤٹ ججز کے 2 بیٹوں کا کوئی کام رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اعلیٰ جوڈیشری میں ہمارے حق میں فیصلے کرواتے ہیں۔ انہوں نے ججز کے نام لیتے ہوئے بتایا ہے کہ بنچ کیسے بنائے جاتے ہیں اور کیسے مینج ہوتے ہیں، معاملات طے کر لیے جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے اپنے انٹرویو میں کھلاڑی وزیراعظم کو چلاک اور جھوٹا قرار دیا ہے۔ پنڈی کے شیخ رشید اور ایک صحافی حامد میر کو بھی جھوٹ بولنے میں مہارت رکھنے کا اعزاز بخشا ہے۔ شیخ رشید کے متعلق کہا ہے کہ میں اسے زندگی میں صرف 2 بار ملا ہوں۔ ایک ملاقات میں شیخ نے کہا عمران خان سے حکومت نہیں چلائی جا رہی، جنرل صاحب آپ کچھ کریں۔ کئی صحافیوں کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ وہ انہیں نوازتے یا نوکریاں دلواتے رہے۔ ان صحافیوں کو انہوں نے کس طرح کھلاڑی وزیراعظم کے ساتھ جوڑے رکھا تھا، اس کی تفصیلات بھی بیان کی، اور کہا کہ جب اس شخص کی نہلی کے باعث ہم نے اس کے سر سے دست شفقت ہٹایا تو یہ دھڑام سے گر گیا، لیکن ان صحافیوں کو ہم اتنی جلدی مینج نہ کر سکے، یوں وہ اس کے ساتھ رہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم انہیں اس تبدیلی کے ساتھ چلنے کے لیے مناسب ٹائم دیتے یا ذہن سازی کرتے۔ جنرل باجوہ جس وقت یہ بیان کر رہے تھے کہ کراچی میں دروازہ توڑ کر مریم نواز اور اس کے خامد کو رات گئے گرفتار کیا گیا تو وہ دونوں الگ الگ کمروں میں تھے۔ انٹرویو کرنے والے کو سوال اٹھانا چاہیے تھا کہ آپ کی نظروں میں جو قابل اعتراض نعرے لگائے وہ تو کیپٹن صفدر نے تھے، جیسا تیسا بھی جرم تو صرف اسی کا بنتا تھا، پھر مریم نواز کی گرفتاری کیوں کی گئی؟ جنرل باجوہ نے بشمول اس واقعے کے دیگر بہت سی کارروائیوں کو جنرل فیض کے کھاتے میں ڈالتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات ایجنسیوں میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسی چکر میں کئی کام ہو جاتے ہیں۔ جنرل باجوہ کی اس تعبیر کو اگر مان بھی لیا جائے کہ محتاطوں کو اگر 7-8 کام سونپے جائیں تو وہ 2-4 خود اپنے بھی ڈال لیتے ہیں، اور محکموں میں ایسے ہو جانا بعید نہیں۔ پھر بھی ان کے ذمہ یہ اعتراض تو قائم رہتا ہے کہ جو معاملات ان کی اتھارٹی میں نہیں تھے انہوں نے اپنی محکمانہ ذمہ داریوں سے کہیں اوپر جاتے ہوئے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر وہ سب کارروائیاں کیوں ڈالی؟ بھلے آپ نے نواز شریف کو غیر آئینی طور پر ہٹاتے ہوئے ملک میں جو ہائبرڈ سسٹم لائے اور جس طرح کھلاڑی کو ناروا طور پر 2018 کا الیکشن مینج کیا جاتے ہوئے اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی، یہ سب کچھ کرنا کیسے بنتا تھا؟ آج ملک و قوم جس حالت میں پہنچ چکے ہیں، آپ اس سے کس طرح بری الزمہ قرار دیے جا سکتے ہیں، اور کیا گارنٹی ہے کہ آنے والے ماہ سال میں یہی ایجنسیاں اسی نوع کے کھیل پھر نہیں رچائیں گی؟ پرویز مشرف نے اگر اتھارٹی کو بائی پاس کرتے ہوئے کارگل میں خون ریزی کروائی اور ملک و قوم کو دنیا میں ذلیل کروایا تو آپ نے سیاست میں جو کچھ کیا ہولے ہولے وہ سب سامنے آتا جا رہا ہے، اور آپ یہ بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ پرویز الہی نواز شریف کی طرف جا رہے تھے، ہم نے اس کا کانٹا بدلا اور اسے عمران کی طرف بھیج دیا۔ آج ججز کے حوالے سے جس طرح وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری نے زبان کھولی ہے اور ججز کی کرپشن اور طے شدہ فیصلوں کی تفصیلات بیان کی ہیں، ان کی تصدیق دیگر طرح سے بھی ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں پرویز الہی اور وضاحت نقوی کی جو آڈیو لیکس سامنے آئی تھیں وہ بھی صورتحال کو سمجھنے میں اور اصلیت تک پہنچنے میں پوری معاونت کرتی ہیں۔ میڈیا کو چاہیے کہ اس طرح کے حقائق بجائے چھپانے کے کھل کر عوام کے سامنے آنے دیں، تاکہ عام لوگوں کو پتہ چلے کہ انہیں کس طرح بیوقوف بنایا جاتا ہے اور کس طرح کٹھ پتلیوں کو لایا اور لیڈر بنایا جاتا ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو چاہے اس کے ہتھ کنڈے کتنے ہی غیر جمہوری یا مبنی بر تشدد ہوں، کالعدم قرار دینا یا دلوانا کبھی مؤثر ثابت نہیں ہوا ہے۔ البتہ تشدد کے مرتکبین کو پکڑتے ہوئے ان کی مناسب گوشمالی ضرور ہونی چاہیے، مگر سوال یہ ہے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون اور کیسے؟ علاج تو ہر بیماری کا ہو سکتا ہے اور شاید وہ وقت بھی آ جائے، البتہ اس وقت دکھتا یہی ہے کہ یہ ملک جنونیت کو مزید سہنے کے قابل نہیں رہا۔ درویش یہ بھی گزار ہے کہ پنجاب کے اور پی پی اسمبلیوں کے انتخابات 90 روز میں ہوتے ہرگز نہیں دکھتے ہیں، اور یہ لکھے دیتا ہے کہ موجودہ حالات میں اگر یہ انتخابات کروا بھی دیے گئے تب بھی حالات میں کوئی بہتری آتے نہیں دکھتی، بلکہ ان کے نتائج کو خود وہ پارٹی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی جو اس وقت ان کا انعقاد کروانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تلی بیٹھی ہے۔ جناح سالس صاحب کچھ نہ کچھ کھڑا کیے بغیر نہیں بیٹھیں گے۔ ہمارے طاقتور ذمہ کو اس کا ادراک ہو جانا چاہیے تاکہ بہتر سدباب ہو سکے۔ مخصوص ذہنیت کو 90 روز میں الیکشن کا تقاضا تو دکھائی دیتا ہے، لیکن دیگر بہت سے آئینی تقاضے بھی تو ہیں۔ معاملات طے کیے بغیر ایسا کوئی بھی شدید اقدام ہمیں نصف صدی پیچھے لے جا سکتا ہے۔